بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حکایت نمبر 7 پڑھتے ہیں۔ حکی ان شابا من بنی اسرائیل مرض مرضا شدیدا۔ حکیہ فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب۔ شابن اس کی جمع آتی ہے شبابن، معنی ہوتا ہے نوجوان۔ باب ضربہ یضربو سے ہوتا ہے معنی جو سن بلوغیت کو پہنچ گیا ہو۔ اور مریضہ یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب سمیہ سے بمعنی بیمار ہونا، اور اس کی صفت آتی ہے مریضہ مریدن، اور مریضہ کی جمع میراز، اور مریضن کی جمع جو ہے مردہ آتی ہے۔ مادہ اشتقاق میم رے اس کے بعد زواد۔ تو حکیہ انا شابا من بنی اسرائیل مرض مرضا شدیدا، حکایت بیان کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک نوجوان سخت بیمار ہوا۔ فنظرت امہ، نظرت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب باب نصرہ و ضربہ دونوں سے آتا ہے، معنی ہوتا ہے منت مانگنا، نظر ماننا۔ تو اس کی ماں نے نظر مانی۔ ان عافا اللہ، یا عافا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب مفاعلت کا صیغہ ہے۔ اصل میں معافاتن، اصل میں معافیتن تھا، اور اس میں قاعدے کے تحت، قاعدہ نمبر 10 کے تحت واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، پھر اس کے بعد قاعدہ نمبر 7 کے تحت واو کو الف سے بدل دیا، تو اسی سے ہو گیا معافات۔ تو ان عافاہ اللہ بمرضہ، اگر اللہ رب العزت نے اس کو اس کے مرض سے شفا دی، لتخرجن من الدنیا سبعۃ ایام، یہ تخرجن مضارع بلام تاکید و نون تاکید ثقیلہ معروف صیغہ واحد مؤنث غائب من صلہ کے ساتھ، تو ضرور وہ عورت دنیا سے 7 دن کے لیے چلی جائے گی، یعنی 7 دن کے اندر وہ ضرور دنیا سے چلی جائے گی۔ فعافاہ اللہ تعالی منہ، تو اللہ رب العزت نے اس کو اس سے شفا دی۔ یہ بھی عافا باب مفاعلت سے ہی ہے، اس میں بھی یہی تعلیل ہوئی ہے۔ ولم تفی، لم تفی نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف صیغہ واحد مؤنث غائب۔ باب ضربہ یضرب سے وفا یفی، وفاءن اصل میں جو ہے یہ وفایون تھا، اور اس میں قاعدہ 16 کے جو ہے اس میں قاعدہ کساؤن کے تحت اس کیا کہتے ہیں یا کو حمزہ سے بدل دیا گیا، تو ہو گیا وفایون۔ اور وفا یفی اصل میں وفا یوفیو تھا، باب ضربہ سے اس لیے یا مفتوحہ، یا علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمہ کے درمیان واو کے واقع ہونے کی وجہ سے اس واو کو گرا دیا گیا، تو ہو گیا لم تفی۔ اور لم کی وجہ سے حرف علت کو گرا دیا گیا، تو ہو گیا لم تفی۔ تو لم تفی بنظرہا، تو اس نے اپنی نظر کو پورا نہیں کیا۔ فنامت لیلۃً فآتاھا آتٍ، تو وہ ایک رات سوئی تو اس کے پاس ایک آنے والا آیا۔ آتٍ اصل میں یہ آتیون تھا، یا پر ضمہ دشوار و ثقیل ہونے کی باعث یا کو ساکن کیا گیا، باجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا گیا۔ یہ قاعدہ نمبر 16 کے تحت اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا ہے۔
وقال لها اوفی بنظرک، اور اس نے اس عورت سے کہا اوفی بنظرک، تو اپنی منت کو، اپنی نظر کو تو پورا کر۔ اوفی صیغہ واحد مؤنث حاضر امر کا صیغہ ہے، تو اپنے نظر کو پورا کر۔ لئلا یصیبک، لئلا لام تعلیل کے لیے ہے، اور اصل میں یہ لئن لا تھا اور ان مصدریہ ہے، تو کہہ رہے ہیں تاکہ تجھ کو کوئی مصیبت نہ پہنچے۔ لئلا یصیبک من اللہ بلاء شدید، تاکہ تجھ کو کوئی مصیبت نہ پہنچے اللہ رب العزت کے جانب، سخت مصیبت نہ پہنچے اللہ رب العزت کے جانب سے۔ یہ بلاء شدید ہی یصیبو کا فاعل ہے۔ فلما اصبحت، پس جب اس عورت نے صبح کی، یہ اصبحت صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور دعت ولدہا، دعت یہ بھی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس عورت نے اپنے لڑکے کو بلایا۔ وَأَخْبَرَتْهُ بِالْقِصَّةِ، وَأَخْبَرَت باب افعال سے، یہ بھی صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو اس عورت نے یعنی اس کو، یعنی اپنے بیٹے کو قصے کی خبر دی، جو اس نے خواب دیکھا تھا اس کی خبر دی۔ وَأَمَرَتْهُ، اور اس کو حکم دیا۔ امارت یہ بھی صیغہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس نے اس کو حکم دیا ان یحفر لها قبرا فی المقابر، کی اس کے لیے قبر کھودے قبرستان میں۔ یحفرا فعل مضارع صیغہ واحد مذکر، صیغہ واحد مذکر غائب باب ضربہ سے بمعنی ہوتا ہے گڑھا کھودنا۔ تو اس نے کہا کہ قبرستان میں میرے لیے قبر کھودے۔ وید فیناہا، اور یہ کہ وہ اس میں فیہی، وید فیناہا فیہی، اور وہ اس کو اس میں دفن کرے، یعنی عورت کو وہ اس میں دفن کرے۔ ففعل ذلک، تو اس نے ویسا ہی کیا۔ یدفنو فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب باب ضربہ یضربو سے ہوتا، باب ضربہ یضربو سے ہے، معنی ہے میت کو دفن کرنا۔ فلما نزلت فی القبر، فلما نزلت فی القبر، نزلت یہ بھی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ عورت ہے۔ پس جب وہ عورت قبر میں اتری، قالت الہی، تو اس نے کہا اے میرے اللہ، و سیدی، اے میرے سرکار، قد فعلت جہدی و طاقتی، یعنی تحقیق کی میں نے اپنی کوشش اور اپنی طاقت صرف کر دی، اپنی کوشش اور اپنی طاقت کو صرف کر دیا۔ وَأَوْفَيْتُ، اور میں نے اپنی نظر کو پورا کیا۔ اوفیتو باب افعال سے صیغہ واحد متکلم ہے، تو عورت نے کہا کہ میں نے اپنی نظر کو پورا کیا۔ فاحفظنی، یہ فاحفظ اصل میں جو ہے احفظ فعل امر صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت، بچانا، حفاظت کرنا۔ تو اس عورت نے کہا فاحفظنی فی ھذا القبر من الآفات، تو میری حفاظت فرما اس قبر میں آفات سے، تمام آفات سے۔ فحصا ولدها علیہ التراب، فحصا، حصا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب نصرہ سے حصا حسون آتا ہے، تو اسی سے حصا ہے، یہ حصاوا تھا تو جو ہے قالا کہتے ہیں۔ فحصا ولدها علیہ التراب، تو اس کے لڑکے نے اس پر مٹی ڈال دی، اور حصا کے معنی جو ہوتے ہیں مٹی ڈالنا۔ وانصرفا، یہ انصرفا باب انفعال سے ہے، پس وہ پھر گیا۔ فرأیت من جہت راسها نورا ساطعا، تو اس عورت نے بیان کرتی ہے کہ میں نے
فرأیتو تو بیان کرتی ہے میں نے اپنے سر کے جہت سے ایک نور دیکھا چمکتا ہوا، اور ساطعاً فتح یفتح سے آتا ہے اور یہ اس میں فاعل ہے، ساطعاً چمکنے والا ایک نور دیکھا، وجہراً اور ایک سوراخ دیکھا، کالقوتی اور کہتے ہیں کہ جیسے کہ روشن دان، فنظرت فیہ، نظرت صیغہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو میں نے اس میں نظر کی، میں نے اس میں دیکھا، فرأیتہ بستاناً تو میں نے اس میں باغ دیکھا، وفیہ امراتان اور اس میں دو عورتیں تھیں، فنادتہا تو ان دونوں نے اس کو آواز دیا، پکارا، ایھا المرأۃ اے عورت، اخرجی الینا تو میرے پاس آ، اخرجی فعل امر کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث حاضر، تو خارج ہو وہاں سے، یعنی ہماری طرف تو آ، اور فتسعا یہ اصل میں او تساعو تھا، تساعو تھا اجتنابا کے وزن پر، تو جو ہے واو کو تا کے قریب ہونے سے کی وجہ سے بدل دیا گیا تو وہ اتسعا ہو گیا، تو فتسعو الجہر، پس سوراخ وہ بڑا ہو گیا، وسیع ہو گیا، وخرجت الیہما تو میں ان دونوں کے پاس پہنچی، فاذا فی البستان حوض تو پس باغ میں ایک صاف اور یعنی پاکیزہ حوض ہے، پس باغ میں ایک پاکیزہ حوض ہے، وہما جالستان علیہ اور وہ دونوں عورتیں اس پر بیٹھی ہیں، فجلست عندہما تو میں ان دونوں کے پاس بیٹھی، وسلمت علیہما اور میں نے ان دونوں سے سلام کیا، سلمت باب تفعیل سے ہے، صیغہ واحد متکلم فعل ماضی، فلم تردا علیہ السلام تو ان دونوں نے، یہ تردا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو ان دونوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، فقالت لہما فقالت تو اس عورت نے ان دونوں سے کہا، ما منعکما تم کو کس چیز نے منع کیا ہے، منعکما کس چیز نے منع کیا ہے، ان تردا علیہ السلام کہ تو مجھ پر سلام نہ کرے، کس چیز نے تم دونوں کو منع کیا ہے کہ تم دونوں مجھے سلام کا جواب نہ دو، وانتما قادرتان علی الکلام اس حال میں کہ وہ دونوں قادر الکلام تھیں، فقالتا لہا تو ان دونوں نے اس سے کہا، ان السلام طاعۃ بے شک سلام عبادت ہے،